چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو تربیت سکھاؤ. ہاں کل میں نے کہا نا تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب آدمی شادی کرتا ہے، یہ ابتدا ہے. شادی شہوت کو بجھانے کے لیے بھی ہے، لیکن یہ اس کا فرعی مقصد ہے، اصلی مقصد نہیں ہے. اصلی مقصد یہ ہے کہ انسان شادی کرے اولاد پیدا کرنے کے لیے. انگریز شادی کرتے ہیں نا، لیونگ میں رہتے ہیں، 10 سال بچہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا شادی کا مقصد شہوت ہے. ان کو پتہ ہی نہیں شادی کا مقصد. ایک بچہ پیدا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کر کے غلطی کی، ہم نہیں کریں گے. ہاں شادی نہیں کرتے، لیونگ میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں مقصد شادی کیا ہے. مولا علی سے پوچھیے مولا شادی کا مقصد کیا ہے؟ کہ عقیل میرے لیے ایسی خاتون تلاش کر، مجھے میرے حسین کے لیے کربلا میں کسی عباس کی ضرورت ہے. ہدف بتایا نا. بچے نیک چاہیے، خاتون نیک ہونی چاہیے. قرآن کے واقعاً جو الفاظ ہیں نا، انسان پچھتاتا ہے. انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم مجلس میں یہ پڑھتے ہیں بچوں کی شادی کرواؤ، لوگ کرواتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو جائیں. مولانا آپ کے کہنے پہ کروائی تھی، آگے سنتے نہیں ہیں. یہ تو بالکل ایسے بھوک لگے تو کھانا کھاؤ. یہ بھی تو سوچو کھانا کون سا کھانا ہے. یہاں سے اٹھو اور برگر اور پزا کھانے لگو تو بیماری ہو جاؤ گے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. پھر یہ بھی سوچو کھانا وہ ہو جو تیری صحت کے لیے اچھا ہو، تیرے معدے کے حساب سے ہو. شادی بھی بالکل اسی طرح ہے، اپنے حساب سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. اے جوان شادی کے مقصد کو سمجھ. یہ نہیں مولانا میرا دل آ گیا ہے. دل کیا ہوتا ہے؟ 2 دن میں تیرا جنون اتر جائے گا. سائیکولوجیکلی پروو ہو چکا ہے کہ جب سے بچہ بالغ ہوتا ہے سے 27-28 ایئرز تک اس کے اندر شہوت کے ہارمون ہوتے ہیں. یہ ہارمون ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ فوراً جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور پہلی مرتبہ جس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے یہ سمجھتا ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے. اگر یہ نہ ملے پتہ نہیں میں مر جاؤں گا، بھوکا رہ جاؤں گا. لیکن جب رشتہ قائم کرتا ہے شہوت مرتی ہے، پیار بھی وہیں کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. کیونکہ مٹیریل سے تو فنا سے کیسے عشق فنا کا عشق تباہ کر دیتا ہے انسان. قرآن کیوں کہتا ہے یہ اولاد، یہ بیویاں، یہ سب کچھ کیا فتنہ ہے؟ فتنہ کیوں ہے؟ جب تو ان کا عاشق بنتا ہے یہ تیرے لیے فتنہ بن جاتا ہے. مولا علی فرماتے کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ وہ تجھے اپنا اسیر بنا دے. بعض اوقات میں والدین کو دیکھتا ہوں بچوں کے قیدی ہوتے ہیں. شوہر بیوی کا قیدی، بیوی شوہر کی قیدی. تو اگر اس عورت سے محبت بھی کر رہا ہے اللہ کی خاطر محبت کرو. تو اگر اپنے بچے سے محبت کر رہا ہے اللہ کی خاطر محبت کرو. زانی بچے سے کون محبت کرے گا؟ شرابی بچے سے کون محبت کرے گا؟ سمجھا کے ایک باپ کو میں تھک گیا کہ مولانا میری بیٹی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، لہٰذا باللہ یورپ میں غلط تعلقات بنا دیے، بغیر نکاح کے ایک لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہے، شراب بھی پی رہی ہے، حجاب بھی نہیں کر رہی، دعا کریں بیٹی واپس آئے. میں نے کہا ایسی بیٹی کو پلٹانے کا فائدہ کیا؟ نوح کا بیٹا جب کافر بنا اللہ نے کہا تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، آپ کر دے. میں نے کہا ایسے اولاد کو محبت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اس محبت میں تجھے گناہ نظر نہ آئے، اللہ کی مخالفت نظر نہ آئے. وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا جس کے وجود میں غیرت الہی نہ ہو. تجھے زنا پہ غیرت نہ آئے، تجھے شراب نوشی پہ غیرت نہ آئے، تجھے اللہ کی مخالفت پہ غیرت نہ آئے. یہ نسبی رشتے ہیں. رشتہ تبھی حلال بنتا ہے جب انکحت اور قبلتو پڑتا ہے، اللہ کی اجازت سے حلال بنتا ہے. تو بیوی سے محبت خدا کی خاطر. ہدف شادی کیا ہے؟ شادی کروں، شہوت بجھے، شیطانی وسوسوں سے بچوں، نماز کا ثواب ڈبل ہو، آدھا ایمان کمپلیٹ ہو، اللہ نے اس میں سکون رکھا ہے. پھر مقصد نہائی یہ ہے کہ ایک ایسی اولاد پیدا کروں جو امام زمانہ کی نوکر بنے. یہ ہدف شادی ہے، ہدف ازدواج ہے. تربیت، جب تک تربیت نہیں، اب باپ کو پتہ نہیں، بیٹا 7 سال کا ہو جائے معصوم فرماتے ہیں اس کی تربیت کرنا شروع کرتے، اسے کنٹرول اپنے اوپر سکھا دے. بیٹا تو حیوان نہیں ہے، جہاں جو ملا تو کھا لے، جو تجھے دعوت دے تو اس کی طرف چلا جائے، جو تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے اس سے ہاتھ ملا لے. بیٹا تو علی والا ہے، تو انسان ہے. پھر اسے دکھائیے حیوانات کو، اسے شیر دکھائیے کس طرح درندگی کرتا ہے، کس طرح وہ آپس میں لڑتے ہیں. تو انسان ہے، کیا تو شیر کی طرح بننا چاہتا ہے؟ تو بلی اور گدھے کی طرح بننا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ نے تجھے انسان بنایا. انسان وہ ہے جو دیکھ کے کھاتا ہے، اپنا کھا رہا ہوں یا غیر کا کھا رہا ہوں. بھینس کو نہیں پتا، وہ مسجد کا چارہ بھی کھائے گی، مندر کا چارہ بھی کھائے گی، جو ملے گا کھا لے گی. اسے کیا پتا زمین میرے مالک کی ہے یا پڑوسی کی ہے؟ حیوان ہے، اسے پیٹ کی بھوک بجانی ہے. اگر تیرا بھی یہی ہے، یتیم کا بھی کھا لیا، بہن کا بھی کھا لیا، بھائی کا بھی کھا لیا، لوگوں کا بھی کھا لیا، قیامت میں بھینس بنا کے اٹھائے جاؤ گے. انسان بنا کے نہیں. انسان دیکھ کے کھاتا ہے. میرے مال میں
کس کا مال ملا ہوا ہے اسے جدا کرتا ہے. کہ 7 سال سے بچے کو ٹریننگ دے, اسے اپنا نیک غلام بنا, مطیع بنا. اگر 7 سے 14 تک تو اسے غلامی سکھا لے گا, 15 کے بعد یہ اللہ کی غلامی کرے گا. لیکن تو نے غلام بننا اسے نہیں سکھایا, اسے کیا پتا رب کی غلامی کرنی ہے. سختی بھی کر, پیار بھی کر, 7 سال تک بادشاہ ہے, اسے روک نہیں ٹوک نہیں, تاکہ اس کا ارادہ مضبوط ہو, اس کا ول پاور مضبوط ہو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا شروع کر دیں گے نا, یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو, ان کی ول مر جاتی ہے, ان بچوں کی خوشیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں. کہ 7 ایئرس تک یہ بادشاہ ہے, آفٹر 7 ایئرس یہ تیرا غلام ہے. یعنی کہ خود صبح نماز پڑھ رہا ہے, بیٹے کو نہیں اٹھا, نہیں چھوٹا ہے چلو صبح نہیں دوپہر کی نماز پہ کھڑا کر دیا کر, رات کی نماز پہ کھڑ دیا کر. نہیں ابھی میرا بیٹا چھوٹا ہے روزہ نہیں رکھواؤں گا. نہیں, بیٹی 9 سال کی ہو جائے, بولو بیٹی روزہ رکھنا ہے. 7 سال کے بعد اسے ٹریننگ دے. پورا دن روزہ نہیں رکھ سکتا بچہ, آدھا دن اسے روزہ رکھا, اور اسے فیل کرا کہ روزے رکھنے کی لذت کیا ہے. تہران میں ایک بچہ تھا, اس نے سنا کہ واقعاً روزے رکھنے سے روح مضبوط ہوتی ہے. بچہ اپنے ذہن سے سمجھا تو اس نے روزہ رکھا. تقریباً شام کے 4-5 ہوئے, اذان میں کوئی 3 گھنٹے باقی تھے. تو ہمارے استاد کہتے اس نے اپنے بابا کا, بابا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, بہت پیاس لگی ہے, بہت بھوک لگی. تو اس نے کہا چلو ٹیچر کے پاس چلتے ہیں جس نے تجھے سکھایا تھا, اس سے پوچھتے ہیں. تو ہمارے استاد کہتے ہیں بچہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ استاد اب 8 سال کا بچہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا نا, اب بہت پیاس لگی. اس نے دیکھو بیٹا پانی پینا ہے پی لو, میں تجھے روکتا نہیں, لیکن اگر ابھی پیو گے ساری جو محنت تو نے کی ہے نا ضائع ہو جائے گی. لیکن میں تجھے ایک گارنٹی دیتا ہوں. کہ کون سی؟ کہ اگر تو اذان تک رکے گا نا, اللہ تجھے ایک بہترین گفٹ دے گا, تو بہت خوش ہوگا اس سے. کہ پکا؟ اس نے کہا پکا. یہ بچہ 3 گھنٹے اس نے صبر کیا, اس کے بعد اس نے افطاری کی, خوشی آیا اس کے پاس. کہ کون سی گفٹ ہے؟ کہ یہی خوشی جو تیرے اندر ہے نا افطاری والی. کیونکہ جب تو توڑ دیتا, پھر جب سارے افطاری کرتے تو کہتا ہے کاش میں 3 گھنٹے رک جاتا. جب انسان کا ہدف پورا ہوتا ہے نا, پوری بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے جب اذان آتی ہے نا, اب جب لقمہ منہ میں ڈالتا ہے نا تو کہتا ہے کہ گویا میں کامیاب ہو گیا, میں نے ایک بہت بڑے پہاڑ کو کیا کر دیا, پار کر دیا. کیسے اتنی خوشی ملی, کہہ رہے واقعاً میں نے پورا کر دیا, دن کو پورا کر دیا. اپنے باپ کو کہا بابا اگلے دن پھر رکھوں گا. اس کا والد کہتا ہے کہ مولانا میں نے کہا اس نے اتنی بھوک کاٹی میں نے اسے اٹھایا نہیں. کہ بغیر سحری کے اس نے اگلے دن روزہ رکھا. کہ وہ خوشی مجھے بار بار چاہیے. جب انسان ایک چیز کو اچیو کر لیتا ہے نا, خوشی یہ نہیں کہ صرف پیسہ ملے, انٹرنل جو خوشی ہوتی ہے. یہ میں نے جملہ پچھلے سال کہا تھا کہ امام حسین سے کسی نے پوچھا کہ مولا انسان اور حیوان میں فرق کیا, لذت حیوانی اور لذت روحانی کو ڈیفائن کس طرح کریں؟ واللہ یہ چیزیں حسین ہی بتا سکتے ہیں, اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں, ہم تو نہیں بتا سکتے. پیاری مثال دی امام حسین. امام فرماتے ہیں جو کھانا کھا کر مزہ لے یہ حیوان ہے. وہی میں نے چیز بتائی نا, انسان کی تعریف کیا ہے, کیونکہ کھانا تو کتا بھی کھاتا ہے, گدھا بھی کھاتا ہے, بلی بھی کھاتی ہے, ہر مچھر بھی کھاتا ہے. کہا جو کھانا کھا کر مزہ لے یہ حیوان ہے, یعنی ابھی تک حیوان ہے. کہ مولا یہ لذت, کہ یہ لذت حیوانی. اگر تجھے بریانی کھا کے مزہ آ رہا ہے, نیاز بڑا مزے کا پکا تھا, یہاں تک ابھی تو کیا ہے, حیوان ہے. دودھ کا مزہ لے رہا ہے, شربت کا مزہ لے رہا ہے, کیلے کھا کے آم کھا کے مزے لے رہا ہے, یہاں تک تو کیا ہے, حیوان ہے. بلیاں بھی مزے لیتی ہیں, گھوڑے بھی مزے لیتے ہیں, ہر چیز کو جو اللہ نے بنایا وہ کھاتے ہیں, ان کو مزہ آتا ہے. کہ اگر کھانا کھا کر مزہ لے تو حیوان ہے. کہ مولا پھر روح کی لذت کیا ہے؟ کہ اگر کھانا کھلا کر مزہ آئے تب سمجھ یہ روح کی لذت ہے. پھر فرماتے ہیں جسم کی لذت کو فنا ہے, ٹیمپریری ہے, روح کی لذت کو بقا ہے. کس طرح؟ پورے مجمع سے میں یہ پوچھوں آپ نے ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا دوپہر کو؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہاں بھول جاتا ہے آدمی. ہاں مزے سے مزیدار کھانا, بڑی سے بڑی ہوٹل پہ کھانا کھاؤ, 10 دن 15 دن بعد پوچھوں وہ کھانا بھول جاتا ہے آدمی, وہ مزہ ہی بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کھایا تھا, مزہ کیا تھا, ایک تصور رہتا ہے اچھا تھا بس. لیکن مولا فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں کسی یتیم کی جا کر مدد کرو, کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ, کسی بے لباس کو اپنے ہاتھوں سے لباس پہناؤ. کہ 10 سال کے بعد بھی سوچو گے نا یہ لذت ابھی بھی تیرے اندر باقی ہوگی. تو یہ مت کہنا علی رات کو نکل کے تکلیف اٹھاتے تھے, نہیں, علی یتیموں کو کھانا دے کے روحانی لذت لیتے تھے. روح کی لذت میں جو سکون ہے اگر تو اسے محسوس کر لے, تبھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. یہ قصور اس ممبر کا بھی ہے کہ جب ہمارے اہداف بدل جائیں, پڑھنے والا اس لیے پڑھے تاکہ مجمع خوش ہو جائے,
بانی خطیب وہ بلائے جو زیادہ سے زیادہ مجمع جمع کرے. فرمایا اگر عبادت خدا میں بندوں کی رضا شامل ہو گئی یہ شرک ہے. اور فرمایا الریاء هو الشرک کلہ، اور ریا سب سے بڑا شرک ہے اگر تو لوگوں کی رضا کے لیے کچھ بولے. معصوم فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے اللہ نے گنہگار پر عبادت کی لذت کو حرام قرار دیا ہے. یہ لذت کسے ملتی ہے؟ زین العابدین کو مل رہی ہے. ایک ماتمی کا سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ ایک ماتمی کو سب سے بڑی امام حسین کی وصیت و نصیحت کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کربلا میں سب سے بڑی عزادار کون ہے؟ بی بی زینب، جس نے علم عزاداری کو بلند کیا. سب سے بڑی ماتمی جناب سیدہ زینب ہیں. اور امام حسین نصیحت و وصیت کیا کریں؟ بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. امام سجاد فرماتے ہیں سفر بڑا مشکل تھا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. کہا جس شام خیمے جل رہے تھے اس رات بھی بیویوں کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، کیونکہ حسین وصیت کر کے گئے. کہ پورے سفر سے لے کر شام تک سفر اتنا مشکل تھا کہ بیویاں بچوں کو تلاش کر رہی تھیں، کون سا بچہ زندہ ہے، کون سا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ چکا ہے. اس سفر میں بھی کسی بیوی کی نماز میں واجب نماز کی بات نہیں کر رہا، نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. زندان شام ہے، آدھی رات کا وقت ہے. دیکھتے ہیں سیدہ زینب وضو کرتی ہیں، نماز میں پڑھتی ہیں. لیکن امام تعجب میں دیکھتے ہیں پورے سفر میں بی بی زینب نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اب یہ عالم آیا کہ بی بی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. عالمہ، علی کی بیٹی، دین اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. مدینے کی عورتیں احکام اگر پوچھنے آتی تھیں تو سیدہ زینب سے پوچھنے آتی تھیں. تو یہ بھی ایک تربیت اہل بیت ہے کہ صرف مردوں کو احکام دین نہیں، عورتوں کو بھی سکھاؤ. عورتیں کیوں مردوں کو فون کریں؟ یہ تربیت تمہاری بیوی کے پاس ہونی چاہیے کہ ہر عورت توضیح المسائل کو یاد کر لے. جب بچے کو احکام نہیں بتائے گی بچہ دین شناس کیسے بنے گا؟ 20 سال کا جوان ہے، غسل جنابت کا پتہ نہیں، زنا کی اقسام کا پتہ نہیں، غیبتوں کا پتہ نہیں، کون کون سے گناہ کر رہے ہیں. آیت اللہ تباہی ایک کے گھر میں گئے کہ مجھے تیرے گھر میں بدبو گناہ آ رہی ہے. کہ چند گھنٹے پہلے یہاں پہ کوئی غیبت کر کے گیا ہے. گناہ کی بو ہوتی ہے، گھروں میں بدبو ہوگی. کہ امام زمانہ آئیں گے؟ آدھی رات کو عالمہ بی بی جو فقہی مسائل کو جانتی ہیں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. اسلام کہتا ہے جب تک تکلیف نہ ہو بیٹھ کے نماز نہ پڑھو. مولا سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں کیا اتنی تکلیف ہے؟ کربلا، کوفہ، راستے کی تکلیفیں، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی. کہ سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے، کسی نے ہمیں پتھر نہیں مارے، کسی نے ہمیں تازیانے نہیں مارے، پھر بھی ہم مصلے پہ نہیں جا پاتے. فرمایا میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں. اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑی ہو سکے. تبھی فرمایا خدا کو اس زینب کا واسطہ دو، خدا دعا رد نہیں کرتا. دلوں کو کربلا لے کر چلیں، دعا مانگیں کہ خدا ہمیں ایسی تربیت دے جیسی علی نے سلمان کو عطا کی تھی. ہم بھی اپنے امام زمانہ کے لیے مالک اشتر بن سکیں. اے جوان یہ دنیا فانی ہے، ہر گناہ کا علاج ہے، صحیح علاج کی طرف جا. نگاہ حرام کر کر کے اپنی آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت سے محروم نہ کر. کل کچھ عمل بھی بتاؤں گا، اگر ریگولر نوجوان کرے تو 40 ڈیز میں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے. وہ ہم سے دور نہیں ہیں. فرمایا تمہارے گناہوں نے تجھے مجھ سے دور کیا ہے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں، دل کے سفرے کو کھولیں، دعوت دیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور جس دل میں حسین بس جائیں پھر وہ بدن کبھی گناہ نہیں کرتا.